لیکن ٹونڈا ٹونڈا پھر رہا اور لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے یقین جانے بڑی روک تھام ہو جائے گی. لیکن یہ سزائیں نہیں ہے نا، قانون نہیں ہے. اچھا زبی نہیں ایک بات تھوڑی سی، بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہماری پوری قوم کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی ایسا قانون وضع کر سکیں، ایسے حالات پیدا کر سکیں کہ چوری کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور چوروں کو بھی یہ عقل عطا فرمائے کہ وہ یہ کام چھوڑ. اچھا زبی حسن بھائی یہ بتائیے، چور چلے چوری جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، بہت سی چوریاں تو ایسی ہیں جو نظر نہیں آ رہی چوری ہو رہی ہے، ان کا کیا کریں؟ میں نے یہی کہا کہ دیکھیے جی کہ اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اور اگر ہم انفرادی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو آج ایک گھر بہتر ہوا ہے، کل کو 2 ہوں گے، یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور آپ کو بہتری واضح طور پر نظر آئے گی. آپ کے سامنے مثالیں ہیں دنیا میں کہ جو ہے قومیں اسی طرح بنی، معاشرے اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ اثر نو استوار ہوئے، اور اس کے بعد آج وہ ملک جو ہیں وہ جدید ترقی یافتہ ممالک شمار ہوتے ہیں. جس امریکہ میں میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھیے جی 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی کی ابتدا میں بھی یہاں یہ عالم تھا کہ لوٹ مار کا یہ عالم تھا کہ اسٹور کھولنا مشکل ہوتا تھا. اچھا جہاں رات ہوئی وہاں لوگ آئے، انہوں نے جناب نقاب پہنی ہوتی تھی، پسٹل ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، انہوں نے اسٹور لوٹ لیے. گھروں میں چوریاں ڈکیتیاں عام تھی. آج جناب آپ یہ ہے کہ آپ گھر کھلا چھوڑ جائیں، کسی کی مجال ہے کہ وہ آپ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز جو ہے نا وہ پڑی رہتی ہے. آپ آزادی کے ساتھ رات کو 2 بجے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. یکا دکا واقعات ہوں وہ اور بات ہے کہ جی اگر 35 کروڑ کی آبادی میں اگر 4 واقعات ہو گئے ان کی نہیں ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو اتنا پرسکون معاشرہ ہے کہ آپ کو کبھی کبھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہی ہمارے یہاں بھی ہو. بالکل، اور اب تو زیادہ ہی حسرت ہو رہی ہے آج کل. صحیح بات ہے. اچھا حسن بھائی، ہمارے جو رشتے ہیں وہ رویوں کے محتاج ہو رہے ہیں. لوگ نفرتوں کو پال پوس کر جوان کر رہے ہیں. کیوں دلوں سے کدورتیں ختم کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح یا خراب ہوتا ہے اوپر سے، یعنی حکمرانوں سے شروع ہو کر پھر وہ نیچے ٹریول کرتی ہے یہ وبا، اور میڈیا اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے حالات بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ نیچے تک آتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اب یہ عہد کا اگر حکمراں آپ کے نیک اچھے ہو جائیں اور وہ عوام کا خیال رکھیں، اگر وہ خود برائیوں سے اجتناب کریں، اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑے گا. پھر میڈیا پر بہت بڑی ذمہ داری ہے عائد ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا نے بہت رول ادا کیا ہے اس ملک میں انتشار پھیلانے میں، اس ملک میں بے چینی کو فروغ دینے میں، اس ملک کے حالات سے مایوسی میں. اگر میڈیا، یا میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک اکیلا ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ تاریخی واقعات بھی بتائے جاتے تھے. جو اسٹرگل آف پاکستان ہے، پاکستان کے لیے جدوجہد ہے، اس کے بارے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں معلومات دی جاتی تھی. بالکل دی جاتی تھی کہ ریڈیو آہستہ بجائیے، آپ قطار ضرور بنائیے، صفائی کا خیال رکھیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں خاصا اثر پڑتا تھا. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو آپ کوئی مثبت یا پازیٹیو بات سن ہی نہیں پاتے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ. میرا خیال ہے ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح بات. اور یہی کردار ادا کر سکتا ہے لوگ کیونکہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی ہاں بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑی خبر چونکہ اس وقت کرکٹ کے فینس کے حوالے سے، اور کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ورلڈ کپ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے 4 اکتوبر سے. ایک تو ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ 5 اکتوبر سے سوری، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس ورلڈ کپ میں آپ کون کون سی ٹیموں کو، ایک تو فیوریٹ ٹیم ہے آپ کے خیال سے جو کہ ورلڈ کپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا سکتی ہیں؟ ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنے ورلڈ کپ کی کامنٹری کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجیے کہ پاکستان کا کون سا پلیئر ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ کھیلی. جی حسن بھائی. اچھا آپ نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ 13واں سے نکل کے. ہاں صحیح بات. جی ہاں بالکل.
13واں ورلڈ کپ ہے. 1975 میں ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے 12 ورلڈ کپ اب تک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے یہ ورلڈ کپ بھارت میں منعقد ہو رہا ہے. 10 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر 10 اسٹیڈیمز میں یہ میچز کھیلے جائیں گے. کل 45 میچز ہوں گے صحیح جو راؤنڈ رابن لیگ ہے. اس کے ٹھیک بعد 2 سیمی فائنل اور ایک فائنل، یعنی 48 میچز کھیلے جائیں گے. ٹھیک ہے اور 5 اکتوبر سے شروع ہو کر یہ 19 تاریخ تک اگلے مہینے کی جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے یہ تو مختصر سی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. ٹھیک ہے اچھا، میں نے 7 کرکٹ ورلڈ کپ کیے ہیں. ماشاء اللہ 1979 میں جب میں نے کامنٹری شروع کی تو وہ صحیح میرا پہلا ورلڈ کپ تھا. جی نے انگلینڈ میں جا کے کور کیا. جی اس کے بعد میں نے 1983 کا ورلڈ کپ کیا انگلینڈ میں. صحیح 1986-87 کا ورلڈ کپ کیا پاکستان اور انڈیا میں. ٹھیک ہے اس کے بعد 1992 کا ورلڈ کپ کیا آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں. صحیح 1996 کا ورلڈ کپ کیا پاکستان اور انڈیا میں. صحیح 99 کا ورلڈ کپ میں نے مس کیا. 2000 جی جیسے بھی دوبارہ کہیے گا، آپ کی آواز کٹ گئی. تو 99 کے بعد آپ نے مس کیا اور پھر 2000. وہ اصل میں جی جی پرابلم یہ ہے کہ وہ فون آ جاتا ہے نا بیچ میں، کوئی فون کر رہے تھے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی ہاں، 2003 یہ میں نے 7 ورلڈ کپ کیے ہیں. جی جی یہ میں تفصیل بتا رہا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ 1979 کا ورلڈ کپ، 83 کا ورلڈ کپ، 87 کا ورلڈ کپ، 92 کا ورلڈ کپ، 99 کا ورلڈ کپ میں نے نہیں کیا. 2003 کا ورلڈ کپ، 2007 کا ورلڈ کپ. صحیح تو یہ 7 ورلڈ کپ کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اچھا، دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ پاکستان کے وہ کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے جاوید میرداد نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں. Exactly. 1975 میں انہوں نے جی ڈیبیو کیا تھا جی ہاں اور اس کے بعد سے 1996 تک وہ جی مسلسل ورلڈ کپ کھیلتے آئے ہیں. 1996 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی. صحیح اس کے بعد انہوں نے نہیں کھیلا، لیکن اتنے ورلڈ کپ انہیں کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ کپ کھیلنے کا ریکارڈ کس کے پاس ہے حسن بھائی؟ کیا چیز؟ دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ کپ جو کھلاڑی کھیلا ہے وہ کس کے پاس ریکارڈ ہے؟ میں بہرحال نہیں کھیلا. نہیں، میرا خیال ہے جی جاوید میرداد ہی وہ کھلاڑی ہیں جو جی اتنے زیادہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں. تو مجھے کوئی اور ایسا کھلاڑی یاد نہیں آتا ہاں صحیح کہ جو 75 سے شروع ہو کر اور 1996 تک وہ کھیل رہا ہو. میری نالج کے مطابق بھی جاوید میرداد سے، لیکن میں نے کہا آپ سے کنفرم کیا جائے چونکہ ظاہر ہے آپ کو پورا کرکٹ کے حوالے سے آپ کی جرنی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ورلڈ کپ میں جو ہو رہا ہے اس میں کون سی ٹیم آپ کو فیوریٹ لگتی ہے کہ وہ ٹیم ورلڈ کپ ون کر جائے گی، سیمی فائنل تک جائے گی یا فائنل تک جائے گی؟ دیکھیے، یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ ہو رہا ہے راؤنڈ رابن لیگ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے یعنی ہر ٹیم دوسری ٹیم سے کھیلے گی. اس طرح ہر ٹیم کو 9 میچز کھیلنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے تو اس لیے یہ 1992 کی طرح جی ہر ٹیم کے لیے موقع ہے کہ اگر شروع میں وہ اچھی پرفارمنس نہ بھی دے جی تو آگے چل کے وہ کور کر سکتے ہیں. صحیح صحیح دیکھیے، جب پاکستان ایشیا کپ سے پہلے تک تو پاکستان کو جو ٹاپ 3 ٹیمیں ہیں ان میں جی کاؤنٹ کیا جا رہا تھا، ٹھیک کیونکہ ہے پاکستان کا پیس اٹیک بہت شاندار تھا. صحیح اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور پیس اٹیک ایسا ہے جی کہ جو اس وقت ورلڈ کا بیسٹ پیس اٹیک ہے. صحیح لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ایشیا کپ میں جو پرفارمنس دی جی اس سے پاکستان جو ہے اس پہ بہت اثر پڑا. صحیح لوگوں کا مورائل بھی بہت ڈاؤن تھا. لیکن بہرحال اب بھی پاکستان کی ٹیم مضبوط ٹیموں میں سے ایک ہے. جی اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ٹاپ ٹیمیں ہیں ان میں آسٹریلیا جی اور بھارت سر فہرست ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی خاصی مضبوط ٹیم ہے. اچھا نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں بھی اچھی ٹیمیں ہیں. صحیح اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ان 5 ٹیموں کے بعد جو ہیں وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی بھی اچھی ٹیمیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کا مشکل ہے سیمی فائنل تک پہنچنا. ٹھیک افغانستان کی ٹیم ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ ڈارک ہارس ثابت ہو سکتی ہے. جی ہاں اس ٹیم میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ کسی بھی ٹیم کو اپسیٹ کر سکتی ہے. اب تک لیکن عام جو کرٹکس ہیں وہ 4 ٹیموں کو جو کہہ رہے ہیں فائنل سیمی فائنل میں پہنچیں گی، جی ان میں بھارت، آسٹریلیا، صحیح انگلینڈ اور صحیح پاکستان کی ٹیمیں شامل ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی زبی آپ کا سوال. ہماری موجودہ ٹیم میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں؟ ہماری موجودہ ٹیم اچھی ہے. مطلب یہ بالنگ میں حالانکہ نسیم شاہ نہیں ہے جو ہمارے اس وقت مین اسٹرائک بالر تھے، جی لیکن شاہین آفریدی کا شمار دنیا کے بہترین اوپننگ بالرز میں ہوتا ہے.
صحیح حارث رؤف دنیا کے تیز ترین بالرز میں سے ایک ہیں. اس صحیح کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ میں اس وقت میں سمجھتا ہوں بابر دنیا کے جو 5 ٹاپ کھلاڑی ہیں